إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے جانور قربان کرنا ایک اہم ترین عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، مگر آج ہم مسلمانوں نے اس اہم عبادت کو محض ایک رسم بنا دیا۔ ہم اس کو ایک رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اس عمل میں نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ وہ تحیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، نہ وہ قربانی کی روح اس میں ہوتی ہے۔ ہم محض اس کو ایک رسم سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ کروڑوں جانیں تڑپ رہی ہوتی ہیں، کروڑوں جانور اپنا خون دے چکے ہوتے ہیں، میں اور آپ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی عبرت، کوئی نصیحت، کوئی تحیہ، کوئی خشیت الہی کے اثرات ہمارے اوپر نمایاں نہیں ہوتے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم محض اس کو ایک رسم سمجھ بیٹھے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہ تو یہ رسم ہے، نہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ۔ جس طرح جانور کی قربانی کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی قربانی کی دیگر صورتیں بھی مشروع ہیں، بلکہ اگر فرض و سنت کے دائرے میں دیکھا جائے تو قربانی کے اس عمل سے دیگر قربانی کی صورتیں زیادہ اہم اور فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف جانور قربان ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیگر قربانی کی صورتیں بھی اپنائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اپنے گھر بار کو، مال اسباب کو قربان کیا، اور ہمیں بتلایا کہ جانور قربان کرنے والوں مال قربان کر کے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے، علاقہ چھوڑ کے ہمیں بتلا دیا کہ ہجرت کرنے سے بھی، علاقے کی، وطن کی قربانی دینے سے بھی اللہ احکم الحاکمین راضی ہو جاتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کو بے آبان جگہ پر
پہاڑوں کے درمیان اکیلا چھوڑ کے بتلایا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اہل و عیال کی قربانی دے دی جائے، اس سے بھی اللہ احکم الحاکمین راضی ہو جاتے ہیں۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں پھینکوا کر اپنی جان کی قربانی دے کر یہ بتلا دیا کہ جیسے تم جانور قربان کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنی جان قربان کر کے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے ہمیں بتلایا کہ جانور کی طرح اللہ کے دین کو تمہارے بیٹوں کی ضرورت ہو، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے اپنی اولاد کی قربانی دے کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کا اس معاشرے میں بسنے والا مسلمان چند ہزار کا حصہ یا جانور تو قربان کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں اللہ کو راضی کر لوں گا، حالانکہ اس کا طرز عمل، اس کی عبادت، اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو بتلاتا ہے کہ تو اللہ کے حضور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ تیرے پاس تو 10 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے قربان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ وقت کی قربانی مانگتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر سے تجھے بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تیرا کاروبار بھی معنی رکھتا ہے، لیکن اب ظہر کا وقت ہو چکا ہے، عبادت کا وقت ہو چکا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دے اپنے کاروبار سے 10 منٹ کے وقت کی قربانی اور اللہ کی عبادت کے لیے آ جا۔ عصر کے وقت پکارا جاتا ہے، مغرب و عشاء اور فجر کے وقت صدا دی جاتی ہے، اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے، بندے نیند کی قربانی دے دے، 10 منٹ نکال کے نیند چھوڑ کے فجر کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں آ جا۔ مگر کہ کئی قربانیاں کرنے والا فرضی نماز کے لیے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، 10 منٹ نکال کے نماز پڑھنے کی اس کی عادت نہیں، اور جانور سال بعد قربان کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور قربانی کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ قربانی سنت ہے، فرض نہیں، مگر صاحب نصاب پہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، سال گزر جانے پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ قربانی تو سنت ہے، مگر مال کی محبت میں صرف 2.5% مال جس کا اللہ نے ہم سے خرچ کرنے کا تقاضا کیا ہے، حکم دیا ہے، ہم اتنے صرف 2.5% معمولی سے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرضی زکوٰۃ جو ہمارے مال پہ اللہ نے فرض کی ہے، ہم وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حیل و حجت کا سہارا لیتے ہیں۔ استطاعت رکھنے والوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، مگر کہ قربانیاں کئی کرتے ہیں۔ استطاعت کے باوجود جب حج کی بات کی جائے، کبھی مکان بنانے کا بہانہ، اولاد کی شادیوں کا بہانہ، بیٹیوں کے فرض کی ادائیگی کا بہانہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ یاد رکھو
صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، یہ ہزاروں لاکھوں کی قربانیاں جو سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اللہ جن سے راضی ہوا تھا، جن کی زندگیوں میں اللہ نے ان کو بتلا دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ صرف سال بعد ایک جانور یا چند ہزار کا حصہ قربان کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، آل اولاد کی قربانی دی، رشتوں کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، اللہ کی رضا کے لیے تن من دن کی قربانی کی۔ تو تب اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا جاتا ہے، ان کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، ہم نے تو صرف ایک کو اپنایا ہے، انہوں نے تو گھر بار کی قربانی دی۔ آج ہم بیوی بچوں کی محبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم بھوک پیاس برداشت کر کے صحت و عافیت میں رمضان آ جائے روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ روزہ رکھنا اگر شرعی عذر نہیں ہے تو روزہ فرض ہے، اس میں ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، اور عید آنے سے پہلے ہی ہم جو ہے سیلیبریٹ کرنے کی جو ہے وہ تراکیب شروع کر دیتے ہیں، کیسے عید منانی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی فضیلت والا عمل ہے، مگر یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اسی وقت ہماری قربانیوں کو قبول کریں گے جب ہم یہ جانور اس تہیے کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیش کریں کہ اللہ یہ تو چند ہزار کا جانور ہے، تیرے دین کی خاطر تیرے راستے میں تیرے دیے ہوئے سارے مال کی ضرورت ہوگی لٹا دوں گا، جیسے صحابہ نے لٹایا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدبخت ان صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، ان صحابہ کی سیرت تو پڑھ کے دیکھو، ان کی خدمات تو پڑھ کے دیکھو۔ ایسے ہی اللہ نے رضی اللہ عنہم نہیں کہا تھا، انہوں نے ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کی تھی، تو تب اللہ نے اعلان کیا تھا۔ یہ صحابہ کے چند واقعات، سینکڑوں ہزاروں واقعات ان کے سوانے میں ملتے ہیں، صرف چند ایک کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیغمبر جہاد کے لیے، اسلام کے لیے چندے کی تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ عمر، آج تیرے پاس اللہ کا دیا ہوا کافی مال ہے، آج اللہ کے راستے میں خرچ کی ضرورت ہے، پیغمبر نے اعلان کیا ہے، اور جناب ابو بکر ہر نیکی کے کام میں عمر تجھ سے بڑھ جاتے ہیں، مگر اس موقع پر تیرے پاس وافر مال ہے، آج مال خرچ کرنے میں جناب ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے، گھر کے مال کے اسباب کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام جناب صدیق سے پوچھتے ہیں تو جناب صدیق کیا جواب دیتے ہیں؟ آج اس صدی میں بسنے والا جس کو کلمہ تک درست نہیں آتا، اللہ نے اس کو درست کلمہ تک نصیب نہیں کیا، وہ اس صدیق کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کہتے ہیں ہم خلیفہ نہیں مانتے، کوئی کسی صحابی کے ساتھ رضی اللہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ جب پیغمبر نے پوچھا ابو بکر تیرے اللہ کے دیے ہوئے مال کی
اللہ کے راستے میں ضرورت تھی تو تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے، گھر میں جو تھا، جب آپ نے کہا اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں تمہارے مال کی ضرورت ہے، صدیق نے گھر میں جو تھا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ آج چند ہزار کا جانور کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ یہ جناب صدیق تو وہ ہیں کہ جو صرف مال ہی نہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے والے ہیں۔ بیٹا عبد الرحمن جناب صدیق سے غزوہ بدر کے بعد بتلاتا ہے کہ ابا جان، اس معرکہ میں 2 مرتبہ آپ میری تلوار کے زد میں آئے، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، وار نہیں کیا کہ میرا باپ ہے۔ تو جناب صدیق اللہ کے راستے میں اولاد قربان کرنے والے جذبے کے ساتھ جواب دیتے ہیں، بیٹا تو نے تو 2 مرتبہ حملہ نہیں کیا، مگر سن لے صدیق کا ایمان، اگر 1 مرتبہ بھی تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، پیغمبر کا دشمن اور مخالف سمجھ کے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ جو انہوں نے پیغمبر سے سنا ہوا تھا، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کامل مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی محبت، جس کی نفرت، اس کا دینا یا روکنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، برادری کی وجہ سے نہیں دیتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ محبت برادری عزت پہ نہیں کرتا، اپنی جماعت کا سمجھ کے نہیں کرتا، اپنا ووٹر سمجھ کے نہیں کرتا، اپنی مسجد کا نمازی سمجھ کے نہیں کرتا، وہ کسی سے محبت کرتا ہے کہ اس سے محبت کروں گا اللہ راضی ہو جائے گا۔ کسی سے نفرت رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا باغی ہے، اعلانیہ اللہ کی بغاوت والے کام کرتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کسی کو اللہ کا دیا ہوا مال دیتا ہے کسی دنیاوی غرض سے نہیں کہ اس کو دوں گا اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، روک لیتا ہے اس نیت سے کہ یہ تو اللہ کے فرائض کا تارک ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، میں اس کو نہیں دوں گا، اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ نیک جذبات نہیں ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فقد استکمل الایمان، یہ کامل مومن ہے۔ یہ جناب صدیق و عمر، یہ عثمان، یہ کامل مومن جن پہ آج اپنے آپ کو مومن کہنے والا باتیں کر رہا ہے، حالانکہ یہ صحابہ کرام تو وہ تھے۔ آج اللہ کے راستے میں چند ہزار کا جانور قربان کرنا ان کو بڑا دشوار لگتا ہے، بھونکتے صحابہ پہ ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیغمبر صحابہ کی مجلس میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال قربان کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی مجلس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ بار بار پیغمبر اعلان کرتے ہیں مزید ضرورت ہے، بار بار کھڑے ہو کے اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال قربان کرتے ہیں کہ 1000 دینار اور 700 جو ہے وہ درہم، اور اسی طرح 70 لدے ہوئے گھوڑے، 1000 ساز و سامان سے لدے ہوئے اونٹ، ایک ہی مجلس میں ایک ہی موقع پر جناب عثمان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ اتنا اللہ کے راستے میں مال قربان کیا، پیغمبر منبر چھوڑ کے نیچے اترتے ہیں،
جناب عثمان کی طرف چلتے ہیں، زبان رسالت سے کیا الفاظ فرمائے، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اے عثمان آج کے بعد تجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی نافرمانی والا کام ہو جائے، تجھے وہ بھی جنت سے نہیں روک سکتا۔ یہ سب مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ پیغمبر سامنے تھے، جناب صدیق کے زمانے میں، 60 سالی کے عالم میں ان کا قافلہ مدینہ پہنچتا ہے، لوگوں کو اشد ضرورت ہے، یہودی تاجر 8 گنا تک نفع کا پیشکش کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ 8 گنا لے لو، ہمیں مال فروخت کر دو۔ جانتے تھے کہ لوگ مجبور ہیں، جیسے بیچیں گے خریدیں گے۔ کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ وہ سر پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے تاجر عثمان کون ہے جو 8 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے؟ فرمایا وہ میرا اللہ ہے، یہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ مجھے 70 سے 700 گنا تک دے گا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ صرف جانور ہی نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں ضرورت ہو، اللہ کے گھروں کی، دین کے مراکز کی، مساجد مدارس کو یا دیگر نیکی کے کاموں میں جب تم سے مال کا تقاضا کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ اور تہیہ ہونا چاہیے کہ اللہ جی تو چند ہزار ہے جو تیرے راستے میں دے رہا ہوں، سارا مال بھی لٹانا پڑا تجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دوں گا۔ اور اسی طرح یہ قربانی کا عمل یہ ہمیں بتلاتا ہے، یہ قربانی کا جانور ہماری اصلاح کرتا ہے کہ بندے دیکھ، اللہ کی رضا کے لیے مجھے قربان کرنا ہے۔ کان پکڑ پکڑ کے دیکھتا ہے، سینگ کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھتا ہے، کبھی چلا کے، کبھی اٹھا کے، کبھی بٹھا کے دیکھتا ہے کہ کوئی عیب تو نہیں۔ تو بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اپنے عیبوں کی طرف بھی کبھی جھانک کر تو دیکھ۔ میرے کان تو دیکھتا ہے کہ اللہ راضی نہیں ہوں گے، کام صحیح ہوگا تو اللہ راضی ہوں گے، اور تو سارا دن اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے فحاشی سنے تو یہ تیرے کانوں میں عیب نہیں؟ آنکھوں سے سارا دن موبائل پہ فحاشی دیکھے، تیری آنکھوں میں عیب نہیں؟ تو سارا دن زبان سے اللہ کے منع کیے ہوئے کام، جھوٹ، غیبت، چغلی تو کرتا رہے، تیرے اندر یہ عیب نہیں؟ جب جانور اللہ پہ عیب قبول کرتا ہے تو اللہ راضی بھی تو اس انسان سے ہوگا جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جس کے عقیدے میں عیب نہ ہو، جس کے عمل میں عیب نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، جس طرح ہم جانور اللہ کے حضور بے عیب پیش کرتے ہیں، عبادت پیش کریں تو وہ بھی بے عیب ہونی چاہیے، عقیدہ پیش کریں وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر بدعت اور شرک کی آمیزش ہوگی، کوئی نیکی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، جیسے جانور قربان کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ ہم سے وقت مانگتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، ہمیں وقت قربان کر کے جب بھی نماز کا وقت ہو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ اپنا دیا ہوا مال اگر نصاب کو پہنچتے تو زکوٰۃ فرض کرتے ہیں، تو اس زکوٰۃ کی رقم کی ہمیں قربانی دینی چاہیے۔ مال کی محبت میں ہیلے بہانے کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جب بھی اللہ کے راستے میں جس چیز کی ضرورت ہو، اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے لٹا دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن صحابہ کرام سے راضی ہوا تھا، جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے ہمیں بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان صحابہ کا یہی طرز عمل تھا۔ جس سیدنا ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کل ہم جانور ذبح کریں گے، اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بتلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے
گھر بار کی قربانی دینا پڑے، اولاد کی قربانی دینا پڑے، مال اسباب کی قربانی دینا پڑے، اللہ کو راضی کر لیجئے گا، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مال بھی بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی کی طرح دیگر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں اور دیگر جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ان کو بھی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔